بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، دیسی اردو ٹی وی کے ساتھ میں ہوں شمائلہ چودھری۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر۔ سینٹ ریپبلکن صدر ٹرمپ کے 3.3 کھرب ڈالر کے ٹیکس اور خرچ بل کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ غزہ میں 60 افراد ہلاک، اسرائیلی حکام واشنگٹن امن مذاکرات کے لیے روانہ۔ امریکہ نے ایرانی سائبر حملوں کی وارننگ جاری کر دی۔ کینیڈا نے امریکی ٹیک کمپنیوں پر ڈیجیٹل ٹیکس ختم کر دیا۔ فلسطینی تنظیم نے برطانیہ کی اسرائیل کو F-35 برآمدات پر تشویش ظاہر کی ہے۔ ثقافتی انقلاب کی خاتون نے نیو یارک میں زہران ممدانی کو کمیونسٹ قرار دیا۔ ڈیڈی کامز کے جنسی استحصال کے مقدمے میں جیوری نے فیصلہ شروع کر دیا۔ ایمرلڈ ڈاؤنز میں ٹی ریکس ورلڈ چیمپئن شپ ریس کا کامیاب انعقاد۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے، بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانب۔ سینٹ میں ریپبلکن ارکان صدر ٹرمپ کے بڑے ٹیکس کٹوتی اور خرچ کے منصوبے کو منظور کروانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اگرچہ پارٹی کے اندر قومی قرض میں اضافے پر خدشات پائے جاتے ہیں۔ یہ بل معیشت کو فروغ دینے کے لیے بنایا گیا ہے، لیکن مالیاتی سخت گیر حلقے اس کے طویل مدتی نقصانات کے حوالے سے تشویش ظاہر کر رہے ہیں۔ جی او پی قیادت بل کے نفاذ کے لیے پرعزم ہے۔ غزہ میں جاری اسرائیلی فضائی حملوں میں کم از کم 60 افراد جان سے گئے، جبکہ اسرائیلی حکام صدر ٹرمپ کی قیادت میں امن معاہدے کی کوششوں کے لیے واشنگٹن روانہ ہو گئے ہیں۔ اس کشیدگی نے سفارتی کوششوں کو مزید پیچیدہ بنا دیا ہے اور شہری ہلاکتوں میں اضافہ ہو رہا ہے، جس سے امن مذاکرات کے لیے دباؤ بڑھ رہا ہے۔ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی ترجمان ٹیمی بروس نے ایک بریفنگ میں کہا ہے کہ امریکی کمپنیوں نے اہم انفراسٹرکچر کو ایرانی ہیکرز نشانہ بنا سکتے ہیں۔ یہ وارننگ اس وقت سامنے آئی ہے جب مشرق وسطیٰ میں کشیدگی بڑھ رہی ہے اور سائبر جنگ بندی کے خدشات موجود ہیں، خاص طور پر اسرائیلی تحقیقی عسکری اداروں سے منسلک دفاعی تنظیموں کو خطرات لاحق ہیں۔ کینیڈا نے امریکی ٹیک کمپنیوں پر لگائے جانے والے متنازع ڈیجیٹل سروسز ٹیکس کو ختم کر دیا تاکہ واشنگٹن کے ساتھ تجارتی مذاکرات کو دوبارہ بحال کیا جا سکے۔ امریکی حکام نے اس ٹیکس کو امتیازی قرار دیا۔ کینیڈا کی حکومت اس فیصلے سے تجارتی کشیدگی ختم کرنے اور وسیع تر مسائل پر بات چیت شروع کرنے کی امید رکھتی ہے۔ Neurological care is a pressing healthcare challenge in Pakistan. That's why Helping Hand USA is building Kind R, a world-class hospital with 130 plus clinics that is set to establish new standards for neurological care in Pakistan. As the first phase nears completion, anticipation is growing for the launch in the second half of 2025. Give zakat and sadaqah through Helping Hand USA today and join this historic endeavor to redefine future healthcare in Pakistan. لندن کی رائل کورٹس آف جسٹس کے باہر فلسطینی حقوق کی تنظیم الحق نے پریس کانفرنس کی، جس میں برطانیہ کی جانب سے لڑاکا جیٹ کے پرزے برآمد ہونے پر اسرائیل کو شدید تحفظات کا اظہار کیا گیا۔ تنظیم نے غزہ میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر تشویش ظاہر کرتے ہوئے برطانوی حکومت سے عسکری تعاون روکنے کا مطالبہ کیا۔ فوکس نیوز کے مباحثے میں ماؤ کے ثقافتی انقلاب سے زندہ بچنے والی خاتون نے نیو یارک کے شہریوں کو جاگنے کی تلقین کی ہے۔ نیو یارک اسمبلی کے رکن زہران کو پورے معنی میں کمیونسٹ قرار دیا۔ اس تنقید نے زہران کے ترقی پسند نظریات کو آمرانہ خیالات کے ساتھ منسلک کیا اور مقامی انتخابات سے پہلے سیاسی تقسیم کو بڑھا دیا ہے۔ شون ڈیڈی کامز کے خلاف جنسی استحصال کے مقدمے میں جیوری نے دونوں فریقین کے دلائل کے بعد فیصلہ کرنے کے لیے غور شروع کر دیا۔ استغاثہ نے کامز کو انسانی سمگلنگ کے نیٹ ورک کا ماسٹر مائنڈ قرار دیا، جبکہ دفاع نے ان پر لگائے گئے الزامات کو بے بنیاد قرار دیا۔ فیصلہ چند روز میں متوقع ہے۔ واشنگٹن کے شہر اوبن میں واقع ایمرلڈ ڈاؤنز جو گھڑ دوڑ کے لیے مشہور ہے، نے اتوار کو دلچسپ انداز میں ٹی ریکس ورلڈ چیمپئن شپ ریس کا انعقاد کیا۔ شرکاء نے انفلیٹیبل ڈائناسور کے ملبوسات پہنے اور تفریحی دوڑ میں حصہ لیا، جس نے اس مقام کے روایتی کھیلوں میں خوشگوار رنگ کو بھر دیا۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے دیسی اردو ٹی وی۔ You came to this country for a brighter future for you and your loved ones. You've made it this far. Now it's time to become a citizen. With citizenship, you gain the right to vote, access to federal jobs, the ability to keep your family closer, and the freedom to travel with a U.S. passport. These are just a few of the benefits waiting for you when you become eligible. We're here to help you through the process with free resources and personalized guidance. Together, we can make it easier. Get started at becomeacitizentoday.com.